علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ اور سورۃ الانعام مویشی چارپائی کو کہتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے جو مکہ میں بوقت آخری دور میں نازل ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ اس میں زیادہ تر خطاب مشرکین مکہ سے ہے یا ان گروہوں سے ہے جو الہامی کتب کے معتقد نہ تھے یا خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس دعوت کے خلاف قریش مکہ نے مزاحمت کی اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی تعداد اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی۔ کچھ حبش چلے گئے، تاہم عرب کے مختلف قبائل میں صالح افراد اسلام قبول کر رہے تھے۔ مجموعی طور پر پوری قوم تکذیب و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ اس صورت کے مضامین میں حسب ذیل توحید کی طرف دعوت اور شرک کا ابطال، یوم آخرت کے وقوع پر مستحکم استدلال اور جاہلانہ اور توہم پرستانہ خیالات کی تردید، اسلام کے نظام اخلاق کے بنیادی اصولوں کی تلقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اعتراضات کے جوابات، اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے نتیجے میں اضطراب اور اس پر تسلی، انکار و تکذیب کرنے والوں کو نصیحت، تنبیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا الظلماتی اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو، ثم پھر الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، بربہم ساتھ پروردگار اپنے کے، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آج تک ہر چیز کا دعویٰ کیا ہوگا لوگوں نے کہ میں رب ہوں، فلاں ہوں، مگر آسمان بنانے کا اور زمین بنانے کا کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سامنے رکھی۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے اندھیروں کو بنایا، اندھیرے بے شمار ہیں، والنور اور روشنی ایک ہی ہے۔ پھر کیا کیا، اور اندھیروں اور روشنی بنائی، اور پھر بھی کافر اور چیزوں کو، ثم الذین کفروا پھر وہ لوگ جو کافر ہوئے کیا کرتے ہیں، بربہم ساتھ اپنے پروردگار کے، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہے ان کی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من طین مٹی سے، ثم پھر قضا مقرر کر دی، اجلاً ایک مدت، واجل اور ایک مدت مسمى مقرر ہے، عندہ اس کے ہاں، ثم پھر بھی انتم تمترون شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اور وہی اللہ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں، یعلم جانتا ہے، سرکم تمہاری پوشیدہ، وجہرکم اور ظاہر باتیں تمہاری، ویعلم اور جانتا ہے، ما تکسبون جو تم عمل کرتے ہو۔ فرمایا وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں وہی ایک خدا ہے،
تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ کتنی توحید پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کائنات کو وجود بخشا اور اس میں روشنی اور تاریکی نمودار کر دی۔ نور اور تاریکی دونوں کا فرق ہر آنکھ محسوس کر لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں اور وہ ان حقیقتوں میں امتیاز نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ یہ وہی ذات ہے جس نے انسان اور سب کو پیدا کیا اور انسانوں کے لیے دو جگہیں بنائی، یعنی زندگی کی مہلت کی دو میعادیں مقرر کر دیں۔ ایک زندگی معاش کی مہلت ہے، دوسری قیامت کے دن کا مقرر وقت۔ پہلی دنیا میں عمل کے لیے، دوسری قیامت میں نتائج عمل کے فیصلے کے لیے۔ وما اور نہیں تأتیہم آتی ان کے پاس من آیت کوئی نشانی، کہاں سے؟ من آیت کوئی نشانی، من آیاتی نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، الا مگر کانوا ہوتے ہیں، انہا اس سے معرضین منہ پھیرنے والے۔ فرمایا اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ افسوس انسانوں کی غفلت شاری پر، وہ ہمیشہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا کر غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی دعوت حق جو نمودار ہوئی ہے، منکرین اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ فرمایا فقد پس بے شک کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بالحق کی حق کو، لما جب جاءہم آیا ان تک، فسوف سو ان قریب، یأتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما اس کی کہ کانوا تھے وہ بھی جس کے ساتھ یستہزئون ٹھٹھا کرتے۔ فرمایا جب ان کے پاس حق آیا تو ان کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ حق کیا چیز ہوتی ہے؟ حقیقت جس کو کہتے ہیں، جو سچی بات ہوتی ہے اس کو حق کہا جاتا ہے، اور یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا علم کیا نہیں یرو دیکھا انہوں نے، کم کتنے، اہلکنا ہلاک کر دیے ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن گروہ یا امت، مکنہم قوت دی ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، ما جو ایسی کہ لم نمکن نہیں قدرت دی ہم نے، لکم تمہیں، وارسلنا اور بھیجا ہم نے، السماء آسمانوں سے، علیہم ان پر، مدرارن خوب برسنے والا، لگاتار می، وجعلنا اور بنائی ہم نے، الانہار نہریں، تجری بہتی تھیں، من تحتہم ان کے نیچے، فاہلکناہم پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو، کیوں کیا؟ بذنوبہم بسبب ان کے گناہوں کے، وانشأنا اور پیدا کی ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قرنًا امتیں، آخرین دیگر، ولو اور اگر نزلنا اتارتے ہم علیکا تم پر، کتاباً کتاب لکھی ہوئی، فی قرطاسٍ کاغذوں میں، فلمسوہ پھر وہ ٹٹول لیتے اسے، بایدیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، لقال تو البتہ کہتے، الذین وہ جو، کفروا کافر ہیں، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، سحر مبین جادو صریح کھلا۔ اصل میں جتنی مکی صورتیں ہوتی ہیں نا، اس میں توحید کا بیان ہوتا ہے، اور جتنی مدنی صورتیں ہیں اس میں احکام ہوتے ہیں۔ اب اس میں احکام نہیں آئیں گے،
ایمان والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، الناس تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، جس رنگ نسل مذہب کے ہیں سب کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ قوموں کی سرگزشتوں میں تمہارے لیے درس عبرت ہے، اور ایمان کی راہ نظر و بصیرت کی راہ ہدایت ہے، نہ یہ جامد تقلید کی راہ ہے اور نہ یہ بلا دلیل قبول کرنے کی راہ ہے۔ فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار میںہ برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔ جو سچائی اور حق کے طالب ہیں ان کے لیے سب سچائی کی نشانیاں اور دلیلیں ہیں، لیکن جو ان سچائیوں سے پھر گئے ہیں ان کو کوئی نشانی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایسے لوگ سچائی کے خلاف مغالطہ پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں عجیب و غریب باتیں کیوں نہیں دکھلائی جاتی۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ ایسی فرمائشیں پوری کرے۔ اگر یہ سب باتیں دکھلا بھی دی جائیں تب بھی یہ منکرین حق ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو حق کو حق کے لیے قبول نہیں کرتا اسے کوئی بات بھی قبولیت حق پر آمادہ نہیں کر سکتی، چاہے جو مرضی اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں انزل اتارا گیا علیہ ان پر ملکٌ فرشتہ، وَلَوْ، اور اگر انزلنا نازل کرتے ہم ملکن فرشتہ، لَقُضِیَ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر، کام کا، ثم پھر لا نہ ینظرون، مہلت دی جاتی۔ یعنی کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔ فرشتہ کب نازل ہوتا ہے؟ کب نظر آتا ہے؟ جب جان نکالنی ہوتی، پھر فرشتہ نظر آ جائے پھر عمل کی مہلت نہیں ملتی۔ فرشتہ نظر آیا تو اس وقت آیا جب اس نے جان نکالنی تھی۔ اس طبعی دنیا میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ ہوگا کہ فرشتے انسانوں کے سامنے اتر کر چلنے پھرنے لگے۔ یہاں اگر فرشتے بھی آئیں تو انسان ہی کی شکل میں آئیں گے، اس صورت پر بھی ان کے اعتراضات ختم نہ ہوں گے۔ فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلَوْ، اور اگر جعلناہ، بناتے ہم اسے ملکن فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ، البتہ بناتے اسے رجلاً، مرد کی صورت میں، وَلَلَبَسْنَا، اور شبہ ڈالتے ہم علیہم ان پر، ما، وہی جو یلبسون، وہ شبہ کرتے۔ استغفار، ایسی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، جو شبہ اب کرتے ہیں اس شبے میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ اللہ کی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان والے بنا دے۔ آگے فرمایا، وَلَقَدْ، اور البتہ ضرور، استہزِیَ، مسخر ہوتے رہے ہیں، برسول، ساتھ پیغمبروں کے، من قبلک، تجھ سے پہلے بھی، فحاق، پس گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو جو سخروا، مسخر کرتے تھے، منہم، ان میں سے،
ماں اس چیز نے کانو تھے وہ بھی ساتھ جس کے یستہزئون مسخر کرتے۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ سورۃ انعام جو ہماری آج شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں توحید کا بیان ہے، اور توحید کے بیان سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام کو پڑھیں بھی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔